نافرمان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تب بھی وہ ایک آزمائش میں ہے. اور جب اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اس کو ہدایت نصیب مل جائے، اسی انسان کو دین پہ چلنے لگے، احکامات خداوندی کا پابند ہو جائے، تو پھر بھی آزمائش سے نہیں نکلتا، بلکہ پھر بھی وہ آزمائش میں ہوتا ہے بندہ. پہلی حالت جو ہے آزمائش کی وہ یہ ہے انسان کی، کیونکہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمان بندہ ہے، شریعت کو توڑتا ہے، صبح شام غلط کام کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، کہاں جائے گا، اس کا حال کیا ہے. کسی ایسے حالت میں مر گیا تو یہ تو جہنم ہے، بڑے بڑے عذاب ہیں اس آدمی کے لیے، بہت بڑی آزمائش سے گزر ہوتا ہے ایسا شخص. اللہ معاف فرمائے. اس حالت کے اندر جو انسان ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندہ ہے، اس کے عمل ہی اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، صبح سے لے کے شام تک، رات تک اس حالت سے گزرتا ہے، بھانگ دوڑ پھرتا ہے دنیا کے اندر. تو کتنی بڑی آزمائش ہے اس کے ساتھ. یہ ضروری نہیں کہ بھائی وہ اس پہ کوئی تکالیف آ رہی ہیں، مصیبت آ رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یا پریشانی آ رہی ہے. یہ خود ایک بہت بڑی آزمائش میں مصیبت ہے اس پر کہ وہ دین سے دور ہے. اس سے بڑی تو اور دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. گناہ گار سے گناہ انسان بھی ہو، کتنا بڑا اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن اللہ کریم ایسے ہیں کہ اس کو راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں. یاد رکھیں میری بات، یہ آزمائش تو ہے اب، لیکن اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. ابو جہل جیسے انسان کو دکھا دیا راستہ تو اس کو سمجھنا ہے تو کیا بات ہے. ابو جہل سے بدتر انسان ہوگا دنیا میں ابن خلف سے زیادہ، ابن حرف سے زیادہ. ان کے سامنے راستہ کھول دیا، اپنے پیارے حبیب ان کو سامنے کھڑا کر دیا. تو بھائی اب یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے راستہ کھل جاتا ہے اور اللہ کا اس پہ فضل ہو جاتا ہے، عقل لگ جاتی ہے، اس کی کانٹا لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. اس کا موقع ملتا ہے، اللہ اس کو انتظام کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. اور جو اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، سبحان اللہ، یہ بڑی کرم کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی. فورس نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، یہاں فورس نہیں کرتے. بائی فورس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ صحیح نہیں کرتے، بائی فورس کسی بندے کو خراب نہیں کرتے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا، پورا طاقت دی انسان کو. اس وقت اسی پہ انسان کی آزمائش ہوگی. کبھی نہیں دیکھیں گے بھیا فرشتے خواب میں آ رہے ہیں کہ چل تو شراب پی یار، تو یہ زنا کر، تو فلاں کر، تو لڑ، کوئی نہیں ہوگا، خود انسان کرتا ہے. اسی طرح جب راستہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں، کسی منزل تک پہنچا رہے ہیں، کسی اللہ والے کی شکل دکھا رہے ہیں، اس کو سب سے آسان مستند جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کو جس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی اللہ والے کے پاس پہنچا دیتے ہیں. یہ بہت آسان راستہ ہے، نہ اس کے سامنے قرآن کھلا جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ وہ اس کو چیزیں کھولی جاتی ہیں. سیدھا سادہ ایک جاہل آدمی ہے، گناہ میں ڈوبو ہے، اس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے، کیا قرآن کی آیتیں، کیا حدیث ہیں، کیا اس کو نام ہی نہیں پتا صحابہ، اس بیچارے کو کیا پتا ہوتا ہے. اتنا آسان راستہ ہے کہ وہ جا رہا ہوتا ہے، اللہ والا اس سے کہتا ہے بھائی مجھے یہ راستہ تو بتا دو. بس وہ اللہ والے کے پاس جب دیکھتا ہے، اس کی نظر میں ایسی کشش ہوتی ہے، وہیں محبت ہو جاتی ہے اس سے. میرے دوستو یہ غور سے سن لو بات. توبہ ہو گیا، نمازیں شروع کر دیں، ذکر شروع کر دیا، گناہوں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کچھ ختم کر رہا ہے، اپنے شکل کو بدل رہا ہے، جسم کو بدل رہا ہے، اپنے اتوار کو بدل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے سنت پہ چلنے کے لیے، حرام کو چھوڑ رہا ہے. بہت بڑی بات ہے، بڑا مجاہدہ کر رہا ہے. اب کیا ہے،
سبحان اللہ. یہاں آپ کو ایک چیز ہوتی ہے انسان کے ساتھ، یہ ایک بات نقطہ سمجھنے کا ہے. انسان کے ساتھ تقدیر ہے، قضا ہے، یاد رکھیں. حالات، رنج، غم، مصیبت، مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، رنجشیں، یہ سب کچھ جو ہے پہلی حالت میں بھی آنی تھی جب وہ خراب تھا. اس کی تقدیر مقدم چیز لکھی ہوئی ہوتی، اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے ارادے پہ محسوب ہوا تھا. اور جب صحیح ہو گیا تو تب بھی آنی ہے، یہ یاد رکھ لیں. اگر صحیح ہو گیا تب بھی آنی ہے. جب وہ رنج، مسائل، پریشانی، وہ چیزیں جب اس پر آتی ہیں، آنے میں دونوں میں بڑا فرق ہے. اس حالت میں آنے کا بہت فرق ہے، لمبی چلی جائے گی بات، لیکن اس آنے کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس آنے پہ کیوں فرق ہے؟ اب وہ نیک ہو گیا، اچھا ہو گیا. اب جو پریشانی ہے، غم ہے، مصیبتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو سب کچھ ہے، اسی طرح جب وہ اس پہ وہ چیزیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو پھر یہاں ایک شیطان اس پہ چکر چلاتا ہے. یہ نقطہ سوچنے والا ہے. وہ کہتا ہے یار تو نیک ہو گیا ہے، نمازیں پڑھنے لگا ہے، تو نے تو پردے کر لی ہیں، تو نے تو یہ کر لی ہے، تو نے تو تسبیح پکڑ لی ہے، اور تو اب جب ہر کام کو چھوڑ بیٹھا ہے تو یہ اور کوشش کرتا ہے، نماز تہجد شروع ہو گئی ہیں، تو یہ اب مجھ پہ مصیبتیں کیوں آ رہی، میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، اب یہ پریشانی مجھ پہ کیوں آ گئی؟ ہم نے تو یہ سنا تھا یار جب آدمی نیک ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فلاں ہوتی ہیں. اب یہ جو وسوسہ چلتا ہے انسان کے ساتھ، یہی اس حالت میں انسان نیک ہو جاتا ہے، سب سے بڑا اس کا امتحان ہے. وہ امتحان تو میں نے بتا دیا تھا نا، یہ امتحان نیک انسان کا ہے. اس کی حالت میں آنی تھی چیز، اگر یہ خراب بھی رہتا تب بھی آنی تھی، لیکن یہ حالات اس موقع پہ آتے تو پھر تو وہ پاگل تھا. پھر وہ پاگل تھا، وہ تو پھر اس کے حالات اللہ ہی معاف کرے کیا ہوتے، کیا کرتا بجنے لگاتا، کیا چکر چلاتا اس چیزوں سے نکلنے کے لیے، ایک سے نکل کے دوسرے جال میں جاتا، تیسرے میں جاتا، چوتھے میں جاتا. لیکن جب نیک ہونے کے بعد انسان، میرے کی بات مشکل تو نہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ نیک ہونے کے بعد جب وہی چیز آنی اس نے آنی جو اس کے مقصود میں تھی. اور اسی کے لیے اللہ کے نبی اسلام نے ایک دعا بتائی، فرماتے تھے بہت بڑی. یہ کیا ہے؟ اس حالت میں جب آ رہی ہیں یہ چیزیں تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ٹیسٹ ہے، یہ اس کا آزمائش ہے. اب جو وسوسہ اس کو آ رہا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں بھائی، اب یہ بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے. یہاں آدمی پھسل جاتا ہے اور کہتا ہے یار واقعی تو صحیح بات ہے. یا تو پھر جس طرح وہ نور کس سے اندھیرے سے نور میں آیا تھا، تو پھر مشکل یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نور سے اندھیرے کی طرف دوبارہ پلٹ جاتا ہے. جس کی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے، میں پناہ مانگتا ہوں اس حالت سے کہ میں دوبارہ اپنے اس حالت پہ پلٹ جاؤں جس حالت سے میں آیا تھا. یہ دعا ہے بہت کچھ.